بسم اللہ الرحمن الرحیم. Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Question number 2. Style and Irony. Page number 175. Book Acute Poetry, Danial Publisher, written by lecturer M.K. Bhutta. یعنی کہ آئے. اگر پھر بھی یہ بک نہ ملے تو 033346555305 پر مجھ سے کنٹیکٹ کریں گے. Style and Irony. Write a note on Chaucer's style and irony. چاثر کے اسٹائر اور آئرنی کے استعمال پر نوٹ لکھیں. پنجاب یونیورسٹی میں 1994 میں یہ کویشچن آیا ہے. آنسر: فرسٹ آف آل یو کین رائٹ ان یور بک. اسی کویشچن کے ساتھ یا میننگ لکھ لیں گے کہ آئرنی کا مطلب ہوتا ہے کسی کالے کو کہا جائے آپ تو بڑے برائٹ ہیں، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، وائٹ ہیں آپ، یہ اسے کہتے ہیں آئرنی. الٹ کہا جائے ہے یہ بھی طنز، لیکن آپ نے بات صرف الٹ کر دی. کلیئر؟ سیم لائک اسٹائر ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. بلیک کو بلیک ہی کہا جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جب بلیک کو وائٹ کہہ کر طنز کیا جائے گا تو وہ آئرنی ہوگی. جب کسی بلیک کو بلیک ڈٹرمائن کیا جائے گا، بار بار ٹاؤنٹ کیا جائے گا، دیٹ ول بی اسٹائر. چاثر یوز 3 فارمز آف آئرنی. آئرنی کی پہلے بات کرتے ہیں. چاثر نے 3 قسم کی آئرنی کا استعمال کیا ہے. اسٹرکچرل آئرنی. اسٹرکچرل آئرنی کون سی ہوتی ہے؟ ٹپیکلی ٹیکس دا فارم آف اے ڈفرنس بٹوین اپیرنس اینڈ ریئلٹی. یہ وہ آئرنی ہے جس میں اپیرنس اور ریئلٹی کے درمیان ڈفرنس ہوتا ہے. مین کہ بلیک کو آپ نے پیورلی کہا ہے اور وائٹ کہہ دیا ہے، تو اپیرنس اور ریئلٹی کے اندر ڈفرنس ہوگا تو اسٹرکچرل آئرنی ہوگی. اپیرنس کچھ اور ہے اور ریئلٹی کچھ اور ہے. انکانشیس آئرنی. ورڈز اور ایکشن آر انڈرسٹوڈ ایز آئرنک بائی دا ریڈر، سو ناٹ بائی دا کریکٹر. کریکٹر اگر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمنٹ کر رہے ہیں، گو کہ وہاں پر کریکٹر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، لیکن ریڈر انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. ریڈر جب انڈرسٹینڈ کر لے، کریکٹر جب دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور دونوں کو ہی طنز کا پتہ ہی نہ چلے، تو ہم اسے کہتے ہیں دیٹ از انکانشیس آئرنی، کہ انکانشیسلی آئرنی ہو گئی ہے کریکٹر سے ڈائلاگ کے اندر اور ریڈر نے اسے پرسیو کر لیا ہے. رومانٹک آئرنی occurs when writer ridicules his own seriousness. بعض اوقات رائٹر خود اپنی سنجیدگی کے اوپر ریڈیکیول، اپنی سنجیدگی کا مذاق اڑا لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں رومانٹک آئرنی کہتے ہیں. اوکے، جیسے کہ چاثر نے کہا تھا my wit is short, you may well understand. کہتے ہیں میرا ذہن کم ہے، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے بہتر طریقے سے. اب اس نے اپنی سنجیدگی کا مذاق اڑا لیا. تو اگر یہ 3 کائنڈس جو میں نے آئرنی کے ڈسکس کیے ہیں، اگر بھائی یہ آئرنی کے تین فارمز جو ہیں سمجھ نہیں بھی آئے تو بس یاد کر لیجئے کہ میں نے ایک لائن ہی رکھی ہے. باقی اگر سمجھ نہیں بھی آئے تو بس یاد کر لیں اسے. آہستہ آہستہ آپ پوئٹری پڑھتے جائیں گے، لٹریچر پڑھتے جائیں گے، آئرنی آپ کے آگے ڈیولپ ہوتی جائے گی. آپ کو اس کا سینس خود بخود ہی گیدر کرتے جائیں گے ود دا پیسج آف ٹائم. Geoffrey Chaucer, the 14th century poet, though his experience as a government official saw much corruption in the medieval church. جیفری چاسر جو کہ 14th century کا پوئٹ ہے اور اس کے تجربات، وہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور اس نے کرپشن دیکھی ہے میڈیول دور کے چرچ میں. میڈیول دور کون سا دور ہے؟ 6th century سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 14th century تک آتا ہے، یا 11th century سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 14th century تک آتا ہے. اس کو میڈیول پیریڈ کہتے ہیں. میڈیول پیریڈ کے اندر چرچ کی جو صورتحال تھی اس کو ود نیکڈ آئیز خود ہی ایکسپیرئنس کیا ہے جیفری چاسر نے. ہی ڈیو، تو اگر جب اس نے آبزرو کیا ہے تو یہ بات آئرنی سے کیسے جڑتی ہے؟ تو اس نے جب آبزرو کیا ہے تو وہاں پر ان کی جب ٹوم فولریز دیکھی ہیں، ان کی
بے ایمانی دیکھی ہے تو پھر اس نے اس کے اوپر طنز کیا ہے، آئرنی کی ہے، اسٹائر کی ہے. ہم بات اس طرف لے کر جا رہے ہیں. He drew upon his experience, اپنے تجربات کو وہ سامنے لایا. And satirized the church, اور اس نے چرچ پر تنقید کر دی، طنز کر دیا. In his celebrated poem, اپنی اس کمال پوئم کے اندر، اس پوئم کا نام ہے The Canterbury Tales. In this masterpiece he uses satire. اس ماسٹر پیس میں، اس پوئٹری کی بک میں اس نے طنز کا استعمال کیا. اینڈ آئرنی، اور طنز کا استعمال کیا. اب آپ کو آئرنی اور سٹائر کے درمیان فرق پتہ ہے. سٹائر ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ طنز ہوتا ہے. آئرنی چھپا کر الٹ بات کہہ کے طنز کیا جاتا ہے. براڈلی اس نے بڑے کھلے انداز میں اس نے آئرنی اور سٹائر کو استعمال کیا. بٹ ہیز آئرنی آلویز ہیز مائلڈنیس، لیکن آئرنی اس کی ہمیشہ نرم آئرنی تھی، شائستہ آئرنی تھی. ایز اٹ نیور بیکمز بٹر اور سیویج، وہ یہ اس کی آئرنی نہ تو کہیں پر تلخ ہوئی ہے اور نہ ہی کہیں پر یہ وحشی ہوئی ہے. یعنی کہ کبھی بھی اس نے چیز پھاڑ دینے کی بات نہیں کی، کبھی کسی شخص کو بہت برا نہیں کہا. تو آئرنی اس کی ٹینڈر آئرنی ہے. انجم، آر یو گیٹنگ؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ نہیں آیا؟ یار یہ سمجھ میں وہ اصل میں پچھلے میں نہیں دیکھ رہا تھا. یعنی کہ آئرنی بھی کرتا ہے تو وہ بھی ٹینڈر آئرنی کرتا ہے. اٹ میرلی ٹیٹیلیٹس آور مائنڈ، بس یہ ہمارے ذہنوں کو وہ جو آئرنی استعمال کر ٹیٹیلیٹس کرتی ہے، صرف خوش کرتی ہے، گدگدی کرتی ہے ہمارے ذہن کو. میرلی محض. اینڈ ڈز ناٹ لوکریٹ آور ہارٹ، اور ہمارے دلوں کو لوکریٹ نہیں کرتی، ہمارے اسکریچ نہیں کرتی، اس پر اسکریچ نہیں ڈالتی، یعنی کہ ہمارے دلوں کو خراب نہیں کرتی، ڈسٹرب نہیں کرتی. As a stylist, he paints up the persons in the colors as they really appear in before the alert eyes. اس نے اسٹائلسٹ ہونے کے باوجود اس نے کریکٹر جو پینٹ کیے ہیں، تصویریں بنائی ہیں کریکٹرز کی، ان کے اندر کلر رکھے ہیں اور وہ ایسے ہیں جیسے بالکل ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں، الرٹ آئیز کے سامنے آ گئے ہوں. تو اب دیکھیں بات کس طرح کی گئی ہے کہ اسٹائلسٹ ہونے کے باوجود کریکٹرز کو کلرفل بناتا ہے. حالانکہ جو کرپٹ کریکٹر تھا اسے بدترین شکل میں بیان کرتا، لیکن اس کو بھی اس نے کلرفل موڈ دیا ہے. So his characters he exposes the corruption of the church. So his characters through his characters، اپنے کریکٹرز کے ذریعے he exposes the corruption of the church، اس نے چرچ کی کرپشن کو ڈسکس کیا ہے. اینڈ دا hypocrisy آف دا clergyman، اور چرچ کے لوگوں کی، مذہبی لوگوں کی منافقت کو اس نے دکھایا ہے. بٹ کیپنگ آن his face a good smile، لیکن ساری کرپشن دکھائی ہے لیکن چہرے کے اوپر اس نے مسکراہٹ نہیں جانے دی، مسکراہٹ چہرے پر موجود رہی ہے جیفری چاسر کے. his victim is more individual than the institution، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے انسٹیٹیوشن کو برا نہیں کہا، اس نے پورے ادارے کو برا نہیں کہا، اس نے فرد کے اندر موجود غلطیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، طنز کا نشانہ بنایا، انفرادی کریکٹر پر تنقید کی. His primary aim is to provide entertainment، سب سے بڑا مقصد اس کا انٹرٹینمنٹ بیان کر، انٹرٹینمنٹ وہاں پہنچانا ہے، نہ کہ to his readers not to correct the corruption of his age، وہ اپنے ایج کی کرپشن کو مینڈ نہیں کرنا چاہ رہا. پرائم اس کا جو کنسرن ہے وہ کیا ہے؟ پرائم کنسرن کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنی ہے. ایون his style is always friendly and sympathetic، اس کی سٹائر جو تھی وہ فرینڈلی تھی اینڈ سمپیتھٹک تھی اور ہمدردی والی سٹائر تھی اس کی. ایز لیگوس سیز، ہمدردی والی کیسے؟ یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مینڈ ہو جائیں ہلکی پھلکی میری سٹائر کے ساتھ. لیگوس سیز among writers of genius the friend is Chaucer، among writers of genius
دا फ्रेंड इज़ चासर। कहते जितने भी ज़हीन तरीन राइटर हैं उनमें से दोस्त राइटर चासर है। यानी कि बाकी राइटर जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं, बाकी राइटर तंज करते हैं, लेकिन बिटर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। ये तनकीद या तंज कर तो रहा है लेकिन ये फ्रेंड के तौर पर कर रहा है, दोस्त बन के करता है। In the Canterbury Tales, the satirical tune is ever echo in the characters of the Frere. अब स्टेरिकल टून कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ में लगता है कि जेफरी चासर स्टायर कर रहा है। ख़ास तौर पर हम जब देखते हैं फ्रायर का करैक्टर, ही इज़ अ बैगर। समनर का करैक्टर देखते हैं जो कि आवाज़ देता है चर्च के दरवाजे में आकर बे फ़िलाँ शख्स को अंदर बुलाया जा रहा है। द मोंक जो जाहिद है, इबादत गुजार है, उसके करैक्टर में हमें लगता है पढ़कर कि उसमें क्या बचा मौजूद है, उसमें स्टायर मौजूद है। द फ्रेरस के करैक्टर में भी स्टायर मौजूद है। फ्रेरस कौन थी? नन थी, निगहबान थी उस चर्च की। उसके करैक्टर को पढ़ते हैं तो उसमें भी स्टायर मौजूद है। द पॉर्डनर वो जो माफ़ीनामा जारी करने वाला शख्स है चर्च के अंदर, उसके करैक्टर में भी हमें नज़र आता है क्या? स्टायर नज़र आती है भी, यहाँ पर स्टायर हो रही है इस करैक्टर के ऊपर। एंड वाइफ ऑफ बैथ, और वाइफ ऑफ बैथ के करैक्टर में भी हमें स्टायर नज़र आती है। हु एम्ड एट रिलीजियस करप्शन, हु एम्ड एट रिलीजियस करप्शन, ये सारे करैक्टर जो बताए गए हैं इन सब का मकसद क्या था? कि वो मज़हब के अंदर करप्शन करें। इसीलिए इनके अंदर राइटर ने भी स्टायर की है, स्टायर से इनको डील किया है इन कैरेक्टर्स को। इज इट ओके? बट चासर हैज़ नॉट ड्रॉन एनी डेलिबरेट लाइन ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द बैड एंड द गुड इन हिज हैप्पी कंपनी। अपनी कंपनी के अंदर उसने बैड और गुड के दरमियान लाइन ड्रॉ नहीं कर दी कि लाइन की ईस्ट साइड वाले नॉर्थ साइड वाले सारे के सारे कमीने लोग हैं और ये जो साउथ साइड वाले हैं ये सारे के सारे अच्छे लोग हैं। कोई ड्रा लाइन करे, हर शख्स के उसने गुड और बैड में भी पॉइंट भी वाजे किए हैं। स्टायर भी तकरीबन सबके ऊपर की है। असल में वो अपनी हैप्पी कंपनी का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। अब ज़ाहिर बात है उसने सेमिनार पर ये सारा जब उसने लिख लिया है तो उस सेमिनार या उस तकरीब के अंदर उसने सारे करैक्टर पढ़कर सुनाए थे, तो ज़ाहिर बात है वो सारे लोग मौजूद थे उसके अंदर। तो अगर वो बिटर होते, तल्ख होते तो फिर झगड़ा हो जाता, बदमज़गी पैदा हो जाती। सो टू सी दिस मास्टरपीस ऑफ 29 persons फॉर पिलग्रिम्स कंटेन्स माइल्ड आयरनी। गो बस ये जो शाहकार है मास्टरपीस, ये जिसके अंदर 29 पर्सन मौजूद हैं, 29 करैक्टर मौजूद हैं, 29 पोएम्स मौजूद हैं फॉर पिलग्रिम्स। ये जो जवारी के लिए आए थे, ये यहाँ पर जो हाज़री देने आए थे सेंट के दरबार पर, इनके अंदर माइल्ड आयरनी मौजूद है, नरम आयरनी मौजूद है, एंड फ्रेंडली स्टायर मौजूद है इनके अंदर। We see Chaucer's style in the character of the clerk of Oxford. हम देखते हैं चासर की स्टाइल देखते हैं एक करैक्टर क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड में। एक्चुअली द क्लर्क इज प्रोफेसर, ही इज प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड। सेमी रेडिकुलस, अब इसको दिखाया है सेमी हल्का सा, उसने दिखाया रेडिकुलस, उसने दिखाया इस करैक्टर को मुज़हक्का खीस जिस पर मजाक की जाए। एज इन द केस ऑफ वाइफ ऑफ बैथ, जैसे कि अच्छा चलो ये जी करैक्टर ऑफ क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है इसके अंदर उसने राइटर ने चासर ने स्टायर दिखाई है। सेमी रेडिकुलस किसको बनाया है? एज द केस ऑफ वाइफ ऑफ बैथ। वाइफ ऑफ बैथ जब करैक्टर दिखाया है, बैथ एक इलाके का नाम है, बैथ की जो बेगम आई थी उस सारे ग्रुप के अंदर वहाँ हाजिरी देने के लिए, जवारी के लिए, तो वो सेमी रेडिकुलस करैक्टर दिखाया है, उसके उधर मुज़हक्का खेज उसे बना दिया है। शार्पली स्टेरिकल एज इन द केस ऑफ पार्टनर। पार्टनर में जब देखते हैं माफ़ीनामा जारी करने वाला जो शख्स है उसको देखते हैं तो वो लगता है उस मामले में थोड़ा सा शार्प हो गई है स्टायर। एंड द समनर, और फिर समनर का करैक्टर देखते हैं वहाँ भी शार्प है।
اینڈ چاسرز آئرنی از کرسٹل کلیئر. چاسر کی آئرنی تو بالکل واضح ہو جاتی ہے, کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے. وین یو ایکسپوزڈ پریس, جب وہ پریس سے کپڑا اٹھاتا ہے, جب وہ پریس کو دکھاتا ہے تو آئرنی کرسٹل کلیئر آئرنی کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھئی چاسر آئرنی کا استعمال کرتا ہے. ان دا کیس آف دا وائف آف بیتھ, چاسر سیز, وائف آف بیتھ کے بارے میں چاسر نے کہا, she was a worthy woman all her life. Husbands at church till she had 5. Have you read this poem? Atka? You should read it. Then you? Not. تو بہت ویری امپورٹنٹ کریکٹر ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا. تو سر یہ پوائنٹ تو ایک ہی ہے, اس کی لائننگ نمبرنگ جو لائن جی اس کے اندر سے وہ ٹریس کر لیں کہاں کیا مطلب یہ علیحدہ آئرنی علیحدہ اس کے اندر اس نے شو کیے اور جو ہم نے کریکٹرائزیشن کی ہے وہ علیحدہ کی ہے, مطلب وہ ایپک پوائنٹ کی طرح اس کو علیحدہ علیحدہ اسٹینزاز پہ نہیں ہے وہ جو ٹائٹل کے ساتھ ہو. ایپک پوئم میں تو کوئی ٹائٹل نہیں تھا. کیسے یہ بھی اسی طرح کی اس نے لانگ پوئم لکھی ہے, ٹھیک ایک ہی, لیکن پھر ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو ہم نے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. جہاں تک اس نے نائٹ کی بات کی ہے وہاں تک ہم نے اپنی آسانی کے لیے اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہے مختلف اس کے اندر. اب آئرنی کس کریکٹر میں وہ کر رہا ہے ہم بتائیں گے جی, یہاں پر آئرنی کر رہا ہے, فلاں کریکٹر میں اس قسم کی آئرنی استعمال کی گئی ہے, تو ہم وہاں پر کریکٹر کے حوالے سے اس کو باہر نکال کر رکھ دیں گے. بیتھ جو تھی یہ وائف آف بیتھ, بیتھ کے علاقے سے آئی تھی, ہیلدی ویمن تھی, بڑی بڑی اس کی ہپس تھیں, اس کے اوپر اس نے بڑے سے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور سر کے اوپر بہت بڑا ایک وہ ہیٹ پہنا ہوا تھا, بہت بڑا ہیٹ, اور اس کی جوتے بڑے نرم تھے اور جوتوں کے اوپر اس نے 2 سپائر بھی لگائے ہوئے تھے, 2 کانٹے بھی لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے اس طرح کی. اور یہ پیسے خیرات وغیرہ دینے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ سب سے اچھا خیرات دے سکتی ہے. تو اب یہ ویسے وائف ہے بیتھ کی بیگم, اب یہ کریکٹر جو ہے بڑا ریلیجیس ہے, ویسے تو یہاں پر آیا ہے زواری کے لیے, لیکن وہ کہہ رہا ہے شی واز اے ورتھی ویمن آل اور لائف, تمام زندگی میں بڑی قابل عورت رہی ہے یہ. ہسبینڈز ایٹ چرچ ڈو شی ہیڈ 5, چرچ کے دروازے پر تو 5 اس کے ہسبینڈ ہی نکل آئیں گے. تو واٹ از دس, یہ آئرنی ہے نا کہ شی از مورلی کرپٹ, ٹھیک ہے, 5 شادیاں کر رکھی ہیں ایک خاتون نے, تو وہ شادیاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پیرامور الگ سے ہیں, اس کے یار اس کے علاوہ الگ سے ہیں, وہ لو کی کئی کہانیاں الگ سے ہیں, یعنی کہ مورلی کرپٹ ہے. لیکن اس نے پہلی لائن میں کیا کہا, شی واز اے ورتھی ویمن آل ہر لائف, ساری زندگی بڑی قابل رہی ہے. تو آگے آئرنی واضح ہو گئی, وہ کون سی قابل عورت ہے جو مارلی بہت کرپٹ ہے. ہسبینڈ ایٹ چرچ شی ہیڈ 5. اوکے کلیئر, تو یہ آئرنی ہوگی, ہم نے آئرنی نکال لی. اینڈ ان دا کیس آف سمنر ہی سیز, سمنر کے کیس میں دیکھیں اس نے کہا ہے ہی وڈ سفر فار اے quart of wine, a good fellow to have his concubine. اوکے, وہ شراب کی ایک پیالی کے لیے وہ کافی تکلیف اٹھا سکتا ہے, ایک شراب کی پیالی کے لیے کافی تکلیف اٹھا سکتا ہے. گڈ فیلو ٹو ہیو ہز concubine, اور یہ ایک اچھے آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ جائے وہ concubine کر لے. یعنی کہ concubine کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیمبر شیئر کر لے. چیمبر شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کر سیکس کر لے. یعنی کہ سمنر لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں جاؤ, بس شراب کی مجھے ایک پیالی دو اور جا کر میری بیلوڈ کے ساتھ یا میری وائف کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ تم جا کر میٹ کر لو. So we see Chaucer's artistic skill in romantic irony lies in working with surface and making the surfaces reveal what lies beneath. So we see Chaucer's artistic skill of romantic irony. چاسر رومانٹک آئرنی بھی کرتا ہے,
lies in working with surface, जो कि surface पर मौजूद होती है, and making the surface reveal, और surface पर ही चीज़ें इतनी वाज़ेह हो जाती हैं, वो वाज़ेह करके बता देती हैं surface ही कि what lies beneath, कि नीचे क्या है। यानी कि चासर ऐसी आयरनी करता है, सामने बाज़ाहिर उसका कोई ना कोई इशारा मिल जाता है। जब हमें गौर से उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो वाकई उस सेंटेंस की गहराई के अंदर आयरनी मौजूद होती है। वेरी सिंपल ये कहें कि वो जो आयरनी करता है वो सरफेस पर नज़र आ रही होती है, लेकिन गौर करने से वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आयरनी निकलती है जी। द प्रोरेस नेम हैज़ आयरनिक हैंड, प्रोरेस का नाम रखा गया है, उसके अंदर आयरनिक बात है। मैडम एंग्लेंटाइन उसे कहा गया है, हालांकि वो नन थी। प्रोरेस का करैक्टर पढ़ा, माय गॉड। तो प्रोरेस का अच्छा इबादत की रात है, अच्छा अच्छा, रोज़ा भी रखा हुआ है और ठीक है। प्रोरेस का नाम जो है आयरनिक है। कैसे आयरनिक है? प्रोरेस जो है नन थी, उसने काट तराश वाले कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत बन संवर कर रहती है। तो उसको कहा, लोग उसे कहते हैं मैडम एंग्लेंटाइन। एंग्लेंटाइन जंगली फूल को कहते हैं कि ये जंगली फूल है। नन को अलाउ नहीं होता कि वो शादी करे, लेकिन वो बन संवर कर ऐसे रहती थी कि हर एक को अट्रैक्ट करती थी, सेकुलर लगती थी। और तो ये इसके अंदर आयरनी मौजूद है। जब उसे कहें मैडम एंग्लेंटाइन, बाज़ाहिर तो हमें लगता है कि वो हल्की सी कोई तनकीद की गई है, लेकिन गहराई में देखा जाए तो उसकी मॉरल करप्शन वाज़ेह होती है कि नन मॉरली करप्ट थी। वन वंडर्स व्हाट दिस वाइल्ड फ्लावर हैज़ टू डू इन द क्लस्टर्ड कन्वेंट। वन वंडर्स, एक आदमी हैरान होता है, व्हाट दिस वाइल्ड फ्लावर, ये जो जंगली फूल है, कौन सी? जी नजम भाई, जी सर, ये प्रायरिस हैज़ टू डू इन क्लस्टर्ड कन्वेंट। ये जंगली फूल इस मुकद्दस तरीन कन्वेंट के अंदर, चर्च के अंदर क्या कर रहा है? ये एक आदमी को सवाल उठता है, फिर भी ये जंगली फूल यहाँ क्या कर रहा है? फिर तो पता चल जाता है गहराई के अंदर कि ज़बरदस्त किस्म की आयरनी हो गई है, कोई छोटी मोटी आयरनी नहीं हुई। Let us now see how the following characters of Chaucer show style. आइए देखते हैं नीचे वाले करैक्टर किस तरह स्टाइल शो करते हैं। इन करैक्टर्स को पढ़कर हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि चासर ने स्टाइल की है। द वाइफ ऑफ बैथ, अब वाइफ ऑफ बैथ को देखें। द वाइफ ऑफ बैथ वॉज अ वर्दी वैमन ऑल हर लाइफ। वाइफ ऑफ बैथ सारी ज़िंदगी बड़ी काबिल किस्म की खातून रही है। आल्दो शी हैड काउंटलेस सेक्सुअल रिलेशन, जबकि उसके बहुत सारे लोगों के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे। विद मैन बिसाइड्स हर 5 मैरिज, मर्दों के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे, गो कि उसका 5 शादियां भी उसने कर रखी थी। दिस डोमिनेंट वैमन इज़ इवन रेडी टू मैरी अ 6th हर हस्बैंड। ये डोमिनेंट खातून 6ठी शादी करने के लिए भी तैयार है। दिस लग्जरियस एंड फेथलेस वैमन, ये अयाश और बेईमान जो औरत थी, आल्सो नोज हाउ टू गेट व्हाट शी वांट्स, ये जानती है जो चीज़ ये चाहती है इसे कैसे हासिल करना है। सो आयरनी एंड स्टायर इज क्लियरली विजिबल थ्रू दिस करैक्टर। इस करैक्टर के अंदर आयरनी और स्टायर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। ऑफ रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू फॉर चांस, वो मोहब्बत के इलाज वो जानती है मौके की मुनासबत से। मोहब्बत की, जिनको जो लोग इश्क के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं उनको बताती है कि तुम जिस सिचुएशन पर हो इस सिचुएशन पर तुम्हें क्या करना चाहिए। फॉर शी कुड ऑफ दैट और द ओल्ड डांस, शी कुड ऑफ दैट और द ओल्ड डांस, क्योंकि वो इस इश्क मोहब्बत के पुराने डांस करती रही है या इनसे वाकिफ़ है। इश्क मोहब्बत के तमाम तर रक्स उसने खेले हुए हैं, इसलिए बता सकती है वो क्या करना है। द मॉन्क वैसे तो दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कि वो बड़ी काबिल औरत है और लोगों को मोहब्बत के इलाज भी बताती है, लेकिन दर हकीकत पता चलता है कि वो इतनी करप्ट है कि उसने सारे रक्स महफिलें अटेंड की हुई है। द मॉन्क जहद
loved a worldly game of hunting. یہ ہنٹنگ کو پسند کرتا ہے. حالانکہ زید کو انتہائی زید ہیومنسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بابا بلے شاہ صاحب ہیں, ہی واز ہیومنسٹ. آج بھی وہاں پر ان کے دربار پر جب ان کا وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, عرس مبارک ہوتا ہے, تو وہاں پر نہ صرف مسلم بلکہ سکھ اور ہندو بھی حصہ لیتے ہیں, سارے موجود ہوتے ہیں. اور میاں میر صاحب, ان کے تو میں نے بے شمار اٹینڈ کیے ہیں. میاں میر صاحب دھرم پورہ, اوکے. تو وہاں پر میاں میر صاحب کے دربار پر تو باقاعدہ سائڈز ہیں. اس سائڈ پر سارے ہندو ہیں, اس سائڈ پر سارے سکھ ہوتے ہیں, اس سائڈ پر مسلم ہوتے ہیں. تو تمام لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. واٹ از وائی؟ بیکاز دے آر ہیومنسٹ. زہد کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہیومنسٹ ہوگا. ہیومنسٹ وہ ہوگا جو انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک. گاندھی نے کیا کہا تھا؟ گناہ کو ختم کرو, برائی کو ختم کرو, برے انسان کو. ہاں, Love for sins or لو دا سنرز ہیٹ دا سن. گناہ گار سے محبت کرو, گناہ سے نفرت کرو. سانپ سے محبت کرو, سانپ کے زہر سے نفرت کرو. سانپ سے نفرت نہ کرو. لیکن سر سانپ اور زہر دونوں جڑے ہوئے ہیں. شیر کتنا جوشیلا اور کتنا غسیلا ہے. اب لوگ شیر کے ساتھ رہتے نہیں ہیں, جیوگرافک پر دیکھ نہیں رہے ہوتے. کیا کیا ہے, اس کی نیچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اس زہر کو, غصے کو ٹینڈر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کا زہر, لو جی سانپ کا زہر کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو آج ویکسین بنا دیں یا کوئی ایسی جڑی بوٹی اگا دیں, وہ جنگلوں میں بیج ڈال دیں, وہ سانپ جب بھی کھائے گا اس کو تو زہر کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. پھر تو یہ اچھی بات ہے نا, پھر سانپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے, ادھر ٹیبل پر میں نے ایک بٹھایا ہوگا. لیکن نیچر چینج بھی نہیں ہوتا سر. اچھا, یہ بات ہم نے خوبصورت کی ہے. نیچر چینج نہیں ہوتی, لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ نیچر ٹیم ہو سکتی ہے. انسان کے 2 دانت سائڈ والے, یہ پہلے 2 دانت یہ گائے کی طرح کے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ سبزی خورے ہیں. اس کے ساتھ والے 2 نکیلے جو دانت ہیں یہ شیر والے دانت ہیں. ہم سبزیوں پر گزارا کر سکتے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. لوگ گوشت خوری چھوڑ بھی رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی ایک جانور کو مارنا پڑتا ہے, چلو بھی زندہ رہنے دو اس کی جتنی بھی ایج ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹیم کر لی نا اپنی نیچر. ہم ویشی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے پہلے, اب نہیں لڑتے. پاکستانی لڑتے ہیں نا, ویسے تو نہیں لڑتے نا لوگ. دنیا تو سویلائز ہو گئی ہے, صرف یہاں ہمارے یہاں تھوڑے سے مسئلے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے ساری دنیا خراب ہوئی پڑی ہے. دنیا تو بڑی خوش باش ہے. آپ یہاں سے نکل کر جا کر دیکھیں, سعودی عرب جا کر دیکھیں, بڑے خوش ہیں وہ لوگ. کوئی مسائل نہیں ہیں ان کے, ٹینشن فری ہیں, جیے جا رہے ہیں, خوش ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مست ہیں. ٹھیک. تو زید کا کام ہے کہ وہ ہیومنسٹ ہو اور ہنٹنگ بالکل نہ کرے. چرچ اپنا بائبل میں بھی منع کیا گیا ہے ہنٹنگ سے. Irony is evident that he disregarded the biblical rule, that biblical rule کو اس نے وائولیٹ کیا ہے. اور بائبل کے اندر ہے کہ نو, ہمیں ہنٹنگ نہیں کرنی چاہیے, بٹ he is loving the game of hunting. Hunters are not holy men. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہنٹرز آر ناٹ ہولی مین. ہنٹرز جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, مقدس نہیں ہوتے. بٹ یہ مونک ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ دا فریئر. دا یوز آف آئرنی کین آلسو بی سین ان دا کریکٹر آف دا فریئر. فریئر کے کریکٹر کے اندر ہم نے آئرنی کو دیکھنا ہے. ہوز ٹپٹ واز فل آف پنس. اور اس نے جو ٹپٹ پہنی ہوئی تھی, جو رومال پہنا ہوا تھا اس نے, گلے میں جو پٹی لٹکائی ہوئی تھی رومال والی, اس کے اوپر پنز لگی ہوئی تھی. اینڈ نائیوز فار وائفز ان ویڈنگ سرمنیز. اور اس کے اوپر کچھ چھریاں وغیرہ بھی لگائی ہوئی تھی. فار وائفز ان ویڈنگ سرمنیز,
کیونکہ وہ ویڈنگ سرمنیز کے اندر جاتا تھا، عورتوں کو یہ پنز بیچتا تھا یا نائفز بیچتا تھا یا عورتوں کے ساتھ غلط حرکت کرتا تھا یا ان کو امپریس کرتا تھا اور ان کے ساتھ میٹ کرتا تھا. He sang so well that he won cash rewards. وہ اتنا اچھا گاتا تھا کہ کیش ریوارڈ لیتا تھا. حالانکہ یہ فریئر ایک بیگر ہے، لیکن یہ جا کر کیا ان عورتوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اپنی طرف. چاسر's style is highlighted when he says that. چاسر کی سٹائل اس وقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب وہ کہتا ہے he was the best beggar in his jurisdiction. وہ اپنے جورسڈکشن میں، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں، اپنے دور کے رولز کے مطابق ہی واز دا بیسٹ بیگر. تو یہ آئرنی کر لی ہے کہ وہ ویمن کا دل دادا ہے اور وہ چھریاں اور پنے لیے پھرتا ہے، اور وہ بیسٹ بیگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آئرنی ہے. یہ گلشن اقبال پارک کے اندر ہم بیٹھے 4 5 6 اسٹوڈنٹ بھی اور میں بیٹھا تھا. وہ ایک آدمی آگے بھیک مانگنے کے لیے، عمر ہوگی تقریباً اس کی کوئی 65 ایئرز اولڈ ہی واز. تو میں نے اس کے بازو سے پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا چاچا یہ بتا تجھے پیسے میں دیتا ہوں 10 روپے، یہ بتا زندگی میں مار کے بھی مارے ہیں تو نے کہ نہیں مارے؟ یعنی کہ تو نے افیئرز بھی بنائے ہیں زندگی میں نہیں بنائے. اب اس بیگر کے بیچارے کے کیا افیئر ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے 10 روپے دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں بڑا مظلوم ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فلاں ہیں، میری بیٹیوں کی شادی ہونی ہے. میں نے بھی بعض ادھر میں نے کہا نہیں یار، یہ میں مذاق کے موڈ میں تھا. یقین کریں اس نے آخر میں ایسا ڈائلاگ کہا کہ ہم دونوں کہہ کے بھی، ہم سارے کہہ کے بھی لگاتے رہے اور حیران بھی ہوتے رہے کہ اس نے کہہ کیا دیا ہے. اس نے کہا مجھے جہاں بھی چانس ملا ہے میں نے کہیں بھی نہیں چھوڑا. تم 1 2 کی بات کرتے ہو، یعنی کہ جہاں بھی مجھے چانس ملا ہے میں نے کہیں بھی نہیں چھوڑا. دیر آر لاٹ آف افیئرز اس نے کہا، اور وی ور سرپرائز. تو سیم واز اے بیگر ہیئر. چاسر کے دور میں بھی ایسا بیگر موجود ہے اور میرے دور میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اور لگتا ہے چاسر میں برابر ہو گئے ہیں اب ہم دونوں قدور شخصیات ہو گئے ہیں. اب خود ہی کہنا پڑے گا مجھے. اوکے جی، دا پریرس وی سی دا ہول. مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک کنگ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹھے بیٹھے اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں خدا بننے لگ گیا ہوں، میں خدا بن رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں خدا بن رہا ہوں. بس اس نے آخری سینٹینس یہی کہا تھا، ساتھ ہی مر گیا تھا. میں بھی کہہ رہا ہوں میں چاسر کے ایکول لگ رہا ہوں اپنے آپ کو، تو اللہ خیر کرے. We see the whole conception of the Paris portrait in based on irony. Paris کا تو سارا کریکٹر آئرنی ہی آئرنی ہے. The description of her physical beauty, اس کی physical beauty, dress suggests that she is the heroine of some romance. وہ تو کسی محبت کی کہانی کی ہیروئن ہے. The world carved on her golden brooch. اس کے سونے کے بروچ کے اوپر، یہ بروچ ہوتا ہے انہوں نے لگایا ہوتا ہے، ایسے پن سا ہوتا ہے، موٹا سا ایسے پھول سا بنا ہوتا ہے، اس کے نیچے پن لگی ہوتی ہے، بروچ کہتے ہیں. تو پہلے بھی بروچ لگائے جاتے، گولڈن بروچ تھا، اور اس بروچ کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ کارو تھا، اندر گہرائی کے ساتھ لکھا ہوا تھا امور ونسڈ اومینیا، مطلب ہے لو کانکرز آل تھنگس، محبت ہر چیز کو جیت لیتی ہے. اب یعنی کہ اس نے مطلب یہ سمبل بنایا ہوا تھا کہ شی از لونگ اینڈ شی وانٹ ٹو لو. سیکس اپنے موڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لو کنکرز ایوری تھنگ. حالانکہ وہ ویسے تو یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ بھئی چرچ کے اندر محبت کا درس دیا جاتا ہے اور میں اس کی ریپرزینٹیٹیو ہوں، لیکن وہ اپنا مقصد پورا کر دی، وہ کچھ اور بھی لکھوا سکتی تھی. Also wonders the reader whether she means by this motto spiritual or physical love. اب ریڈر پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ پزل ہو جاتا ہے کہ وہ فزیکل لو کی بات کر رہی ہے یا وہ اسپریچول لو کی بات کر رہی ہے. But apparently she tries to present a religious conduct. بظاہر تو وہ ایک مذہبی چال چلن کو شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
The same character is clear cut evident of Chaucer's style. यहीं प्रेरिस चासर के स्टायर का भी निशाना बनता है. She speaks French fluently. कि प्रेरिस जो है फ्रेंच लैंग्वेज बड़ी तेज़ी के साथ स्पीडली बोलती है. In a nasal tune, नाक से. When there is no real need for anyone in the England to speak French. उस वक्त फ्रेंच बड़ी अच्छी बोल सकती है जब फ्रेंच की इंग्लैंड को ज़रूरत भी नहीं है. पहले फ्रेंच का दौर रहा है, इंग्लिश पीपल भी फ्रेंच को लाइक करते थे. इंग्लिश पीपल ने पहले ग्रीक लैंग्वेज को बड़ा लाइक किया है, फिर फ्रेंच को, इटालियन को, रोमन को, इन्हीं सब का मलगूबा बन के इंग्लिश लैंग्वेज भी आई है. जिस तरह की हमारी उर्दू लैंग्वेज है, फ़ारसी है, उसके बाद हिंदी है, पंजाबी है, और कौन है, अरबी भी है, सिंधी भी है, इसके अंदर ये सारी मिक्स है. जब पश्तो मिक्स नहीं हुई, ये हैरत की बात है. उर्दू के अंदर पश्तो मिक्स नहीं हुई, हालांकि वो हमारे अपने रीजन की लैंग्वेज है. और ना ही बलोची. उसके जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो कुछ अजीब किस्म की है. या तो वो जब ये उर्दू बन रहे थे तो ये पठान सारे पहाड़ से उतरते ही नहीं होंगे, डर के मारे पहाड़ पर ही बैठे रहते होंगे, इसलिए कट ऑफ ही रहे हैं. वैसे अगर आप ये देखें तो ये जो पठान फैमिली है हमारे, ये मतलब ये इन इलाकों के, ये KPK के लोग हैं या बलूचिस्तान के हैं. मुझे तो बलूचिस्तान में रहने का तजर्बा भी हुआ है. तो वाकई उनकी डिफरेंट मूड और साइकी है, अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है पूरा का पूरा, टोटली कंप्रोमाइज तो करते ही नहीं हो बिल्कुल. हाँ. किसी चीज़ पर बिल्कुल ऐसे. मैं चराट से पेशावर जब आ रहा था ना, गर्मी के ही दिन थे, तो एक काफिला था, कोई 5 से 7 स्टूडेंट्स. उन्होंने टोपी देखे नहीं होती जिसके आगे वो जाली सी बनी होती है, ऊपर घगरा टाइप बना होता है, पता नहीं उसको कौन सा गान कहते हैं. हाँ, टोपी वाले बुरके. हाँ, ओल्ड विमन ज़्यादातर पहनती हैं. हमारे तो एरिया में वो ख़त्म हो चुका था. हाँ बिल्कुल. वाइट कलर में वो पहने हुए थे. तो मैंने कहा ये सब ने वाइट कलर में पहने हुए हैं. गाड़ी आ रही थी, मैं गाड़ी के आगे से गुजरी, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक साइड पे बुक्स उठाई हुई थी. वो कॉलेज की कोई स्टूडेंट थी. अच्छा. तो मैं उस पर बड़ी देर तक मैं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हालांकि हमारे कहते हैं जब कॉलेज से आप मैच्योर हो गए हैं. अच्छा, ये दिलचस्प बात मुझे टोपी वाले बुरके से याद आ गई है कि मैं FSC के बाद मैंने एक बंदा पकड़वाया था, और मुझे उस मार्के पर बड़ा मुझे वो रहा था, फ़ख्र रहा था कि यार ये मार्का मैंने सर अंजाम दिया है. वो मैं सब्ज़ी लेकर निकला मंडी से, तो मैं लड़का था, तो मैंने देखा एक आदमी, एक औरत बैठी हुई है और मोटी सी, उसने टोपी वाला बुर्का पहना हुआ है DG खान में बाज़ार के अंदर. मुझे पता नहीं क्या शक गुजरा, मुझे लगा कि उसका सर बड़ा है एक आम औरत से. फिर मैंने पाँव देखे, उसने जूती तो औरतों वाली पहनी हुई थी जूती, लेकिन उसके पाँव पूरी तरह आ नहीं रहे थे उसके अंदर. मुझे शक हो गया कि ये औरत नहीं मर्द है ये. वो थोड़ी देर के बाद होटल के अंदर चले गए. वो होटल में कमरा ले लिया उसने, उसके साथ एक मर्द भी था. मैंने उस होटल वाले को कहा, मैंने कहा यार ये जो औरत साथ गई ना, ये औरत नहीं है, ये मर्द है मुझे लगता है. उसने कोई उस कमरे के अंदर कुछ छोटा सा सुराख बनाया हुआ था, उसने वहाँ से देखा और उनके पास 6 किलो चर्स निकली थी, बड़े बड़े पैकेट, और मैंने अपनी आंखों से देखे थे. और दिलचस्प इससे बड़ी बात ये थी कि होटल वाले ने पैसे लेकर और चर्स का थैला लेकर उनको रवाना कर दिया था. और मैं वापस आ गया था देख कर ये सारा सीन. लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मैंने उसको सही कर लिया था. ओके, तो जब फ्रेंच की ज़रूरत नहीं थी, मैं बात काट रहा हूँ. हाँ. जब छावनी में थे ना उधर, हाँ. चराट में जी, तो वहाँ पे RP वालों की है, मतलब जहाँ भी मोड़ है ना वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ है. तो वहाँ गाड़ी ने स्टॉप किया, तो वहाँ से औरत निकली. वो तो रियली औरत थी, पीछे से 2-3 चेक पोस्ट पे उनका वो चुका. अब उसको पता नहीं क्या सूझा, या बच्चों ने उसे कहा कि ये जो है ना अंकल, ये इस एरिए में मतलब हम नहीं जानते इसको. पहाड़ी इलाके में ये होता है कि 2-3-4 कार इधर हैं, 2-3-4 उधर हैं, मतलब वो कानूनी टाइप नहीं होता सिस्टम. तो उधर अजनबी आ जाए तो फौरन पता चल जाता है कि ये अजनबी है. वो औरत थी, उसने स्टॉप एक्चुअली पिछले में उतरना था, तो वो गलती से आगे आ गई. अब वो वहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बंदा मशकूक है, या तो वो आप क्या था,
अब वो पठान थे जो भी था भारत, वो आर्मी वाला कहता मुझे अपना मुंह दिखाओ। वो तो ड्यूटी पे था तो वो तो कुछ भी कर सकता था। वो कहती मैंने नहीं दिखाना, मतलब वो बोल भी नहीं रही थी और वो मतलब वो इनकार का कोई ना कोई वो रास्ता निकाल रही थी। तो फिर उसने पास लड़के खड़े थे तो उन्होंने कहा तो साइड पे ले जाके ना इसका मुंह चेक करो, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मुझे इस पे शक हो गया। वो काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। तो फिर वो बच्चे गए छोटे साइड पे, उन्होंने कहा नहीं फीमेल है, तो तब उन्होंने छोड़ा। फिर भी उन्होंने पूछा कि आप कहाँ, मतलब किसके पास जाना है, किससे मिलना है। वो सारा एड्रेस उन्होंने नोट किया, फिर उनसे सारा वो उन्होंने वेरीफाई किया, फिर उनको भेजा। सही है। अच्छा जी, ये टोपी वाले बुर्के तो मेरी मामा पहनती थी, मुझे याद है। ये तो ख़त्म हो गया बिल्कुल अब तो हमें ये याद है सारे के सारे ये पहनते थे। ठीक भी हैं और एक लिहाज से जैसे आज का दौर चल रहा है, इस दौर में जज करना भी मुश्किल है। हाँ ये भी है, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल आ गए। हर चैरिटी एंड पिटी कंसर्न्स नॉट ह्यूमन बीइंग बट हर पेट डॉग्स। अब प्रेरिस जो है ये खैरात देती है और तरस भी खाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग पर नहीं, डॉग्स पर। प्रेरिस ने कुत्ते भी रखे हुए हैं और उन पर बड़ा पिटी फील करती है। अगर कोई डॉग को कोई मारे या उन्हें कोई इंजरी हो या वो माउस को देखे कि वो शिकंजे में फंस गया और उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर भी ये रोने लग जाती है, बड़ी नरम दिल है। लेकिन इंसानों के लिए नहीं। तो ये भी एक स्टायर है। अ मर्चेंट हु ऑलवेज टॉक्स ऑफ हिज प्रॉफिट्स, अपने फ़ायदों के बारे में बात करता है, तो ये भी स्टायर है। नाइट कनेक्ट द ब्रेव नाइट हु इज़ मॉडेस्ट एज मेड। ये है तो ब्रेव नाइट, लेकिन अंदर से इतना माइल्ड है, नरम है, जैसे दोशीज़ा होती है, एक लड़की होती है। Foreigner. The foreigner's hair were as yellow as wax. Foreigner के हेयर येलो थे वैक्स की तरह। अब ये भी एक स्टायर है, तंज कर दिया गया है। Foreigner was a seller of relics of Virgin Mary's veil. वो वर्जिन मैरी के नकाब या उसके पर्दे के कुछ रेलिक्स उसके बाद मौजूद हैं। रेलिक्स कहते हैं नवारदात। सर वैक्स मिल गया है? वैक्स वही मोम को कहते हैं। ये वैक्स मिलती नहीं है बाजार से, अच्छा ठीक है, मोम जैसी कोई चीज़ है। रेलिक्स का मतलब नवारदात, ऐसी कीमती नायाब चीज़ें जो किसी बुज़ुर्ग से रिलेटेड हों, रेलिक्स कहते हैं। किसी मुक़द्दस हस्ती की कोई चीज़ें। तो वर्जिन ऑफ कोबराय यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो जो वेल था उसके कुछ टुकड़े उसके पास हैं, वो बेचता है ये पॉर्नर। सेंट पीटर सेल, सेंट पीटर का वो बादबान बेचता है। क्राइस्ट क्रॉस ऑफ प्रीशियस ज्यूल्स, और क्राइस्ट के क्रॉस के जो प्रीशियस कोई ज्वेलरी है क्रॉस के ऊपर लगी हुई, वो भी यहाँ पे क्रिस मीन ईसाई, क्राइस्ट बोलते हैं। क्राइस्ट नेम यहाँ पे क्या है? क्राइस्ट का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्राइस्ट कहते हैं। तो उसके ऊपर लगी हुई ज्वेलरी कोई है वो भी। एंड सम पिग्स बोन्स इन ग्लास, और कुछ ने ग्लास के अंदर पिग सूर की हड्डियाँ रखी हुई हैं, वो भी साथ साथ बेच रहा है। ही कीप्स हिज बैग फुल ऑफ पॉर्डन्स, उसका बैग उसका बैग माफ़ी नामों से भरा हुआ है, यानी कि उसने पेज रखे हुए हैं, माफ़ी नामा कहीं भी जारी कर देगा। एंड इज़ एवर रेडी टू ओब्लाइज दोज हु कैन पे द प्राइस, और हर वक्त वो तैयार है सर्विस देने के लिए। ओब्लाइज सर्विस देने के लिए किनको? जो उसे पैसे दें। उस दौर के अंदर चर्च इतना करप्ट हो चुका था कि लोग कत्ल करते थे, 10 कत्ल करने के बाद वो चर्च में जाते थे और पार्टनर को वो सिर्फ 8 शेलिंग 10 शेलिंग देकर वो माफ़ीनामा ले लेते थे। उनको पुलिस नहीं पकड़ सकती थी कि रब से, खुदा से इन्होंने माफ़ी ले ली है और इसके तमाम गुनाह का जिम्मेदार पार्टनर है। इसका मतलब सारा है कि ये करप्शन जो है ये कोई नया खेल या नई बात नहीं है। नहीं, हाँ ये भी पुरानी है, सही कहते हैं। और रिलीजियस करप्शन तो बदतरीन होती है, बिकॉज रिलीजन इज़ द ओनली प्लेस वेयर मैन कैन गेट हिज स्पिरिचुअल रिलीफ। वह जगह है जहाँ पर इंसान सोच रहा होता है यहाँ पर मुझे काट नहीं लग सकती, लेकिन रिलीजन के नाम पर
انسانوں کو بھڑا دینا، لڑا دینا، یہ بہت بڑی کرپشن ہے. انسان مروا دینا یہ بہت بڑی کرپشن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجن کے نام پر پیسے بٹور لینا یہ بہت بڑی کرپشن ہے. ٹھیک ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر، وہ ہمارے دوست گئے سعودی عربیہ، وہ جب وہاں گئے تو وہاں پر حج کر کے واپس آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی واقعی جب بندہ سعودی عرب جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا جی. اس نے کہا بھٹو صاحب بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جیسے سارے بال اتر جاتے ہیں، کپڑے سارے بندہ اتار لیتا ہے، بالکل نیا ہو جاتا ہے. اسی طرح پیسے بھی سارے اتر جاتے ہیں جو اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ بھی نئے سرے سے پھر آ کے شروع کرنا پڑتا ہے. اب یہ بات میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی. اور یہ بندہ جو کہنے والا تھا یہ بھی وہ اہل حدیث تھا جو سعودی عرب سے انتہائی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عالم قسم کا آدمی تھا. وہ شخص تھا جو امام کعبہ کے بھتیجے کا دوست ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کے تھرو اپنا رشتہ بھی بھجوایا ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں پر ان کے گھر میں. میں نے کہا حد دیں، آپ پاکستانی لڑکیاں لے جاتے ہیں تو ہم بھی شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اتنے مقدس ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو اور اچھا ہوگا، اگر مقدس نہیں ہے تو ہمیں آگے صحیح کرے گی. مقدس ہو جائیں گے. اگر مقدس نہیں ہیں تو پھر مقدس ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، ہمیں ٹھیک کرے گی. یہ بھی کار ثواب ہے، ہمیں صحیح راستے پر لے آئے گی. تو وہ شخص کہہ رہا تھا یہ بات. تو یہ بات حیرت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے لوگ اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم حج کرنے جائیں تو ہمارے پیسے نہ لگیں، ہمیں کوئی اچھا پیکیج دیا جائے، ہمیں فری پیکیج دیا جائے، اور دینا بھی چاہیے. He keeps his bag full of pardons. اچھا یہ جی کرپشن دیکھ رہے ہیں آپ ان کی. In his portrait again we come across Tyre wrapped up in irony and humor. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سٹائر موجود ہے، لیکن اس سٹائر کو آئرنی کے اندر رکھا گیا یا ہیومر کے اندر لپیٹ کر رکھا گیا ہے. سمنر کون تھا؟ وہ جو آواز لگانے والا، جو آواز لگاتا ہے. چرچ کے اندر ایکچولی وہاں پر کورٹ بھی ہوتا تھا، کیونکہ یہ پوپ اور یہ تمام لوگ انہی کی باڈی ہی انصاف کرتی تھی. ریلیجن نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا ہے. یہ نہیں کہ ریلیجن نے صرف عبادت کرنا سکھایا ہے، ریلیجن نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ متعارف کرائے ہیں. تو وہاں پر کورٹ کے اندر یہ ٹھہرا ہوتا تھا، سیمنر آواز دیتا تھا. جیسے آج بھی آپ کورٹ میں جائے تو ایک بندہ سمنر ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے. ویسے تو سمن جو ہوتا ہے وہ اطلاق کو کہتے ہیں. جی بالکل. سمنر اطلاق کرنے والا. اطلاق کرنے والا. His face is red and full of incurable pimples. فیس اس کا بالکل سرخ ہے اور اس کے اوپر گندے چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے ہیں. Probable implication being that it was God's curse. اور یہ شاید اس چیز کا نمونہ تھا یا اس چیز کا یہ سیمبل تھا کہ اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے اس شخص پر. امپلیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ امپلیکیشن کا مطلب ہے جی ایسا سجیسٹ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. He was as lecherous as a sparrow. وہ ایک سپیرو کی طرح کراس کرنے کے لیے تیار تھا، یعنی کہ بہت ہی وحشی قسم کا وہ شہوت رکھنے والا آدمی ہے. Only for a quarter of wine he would permit a person. وائن کے ایک کوارٹر کی وجہ سے تھوڑا سی اسے شراب پلا دی جائے تو اس کی وجہ سے وہ کیا تیار کر دے گا؟ ایک آدمی کو اجازت دے دیتا ہے ٹو کیپ a mistress for 12 months، کہ وہ کسی عورت کو 12 ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے. چاسر از اوپنلی بینگ sarcastic. چاسر بڑے واضح انداز میں sarcastic، سخت ہو گیا ہے، تلخ ہو گیا ہے، زہریلا ہو جاتا ہے، تیزابی ہو جاتا ہے. when he calls him a gentle rascal. وہ اسے کہتا ہے کہ he is a gentle rascal، یہ ایک شریف بدماش ہے. and kind one، اور یہ بڑا وہ kind بھی ہے، مہربان بھی ہے. آپ کو پتا پاکستان ایک فلم بھی تھی شریف بدماش. ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں وہاں سے بھی شریف بدماش اچھا نومینیٹڈ ہوا ہے. شریف بدماش نومینیٹ ہوا. In spite of all this blame, Chaucer does not sound malicious or brutal.
ان تمام تر بلیمز کے باوجود، یعنی کہ چاسر کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئرنی کرتا ہے، اسٹائر کرتا ہے، ان تمام تر بلیم کے باوجود چاسر کہیں بھی ہمیں بہت ملیشیس نفرت انگیز نظر نہیں آتا. کہیں بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ اس سے ایسا نہیں، لینگویج ایسی نہیں یوز کرتا کہ ہمیں چاسر سے نفرت ہونے لگے. ساؤنڈ کا مطلب کہیں بھی چاسر نہیں بولا ملیشیس بہت برا، اور بروٹل نہ ہی کہیں پر بہت بدتمیز بد تہذیب بروٹل ہوا ہے. ناٹ ڈز ہی سین ٹو بی برننگ ود ہٹرڈ، اور نہ ہی کہیں نظر آیا ہے کہ وہ ہٹرڈ نفرت سے جل رہا ہے. کون؟ چاسر. اینڈ ڈسگسٹ کا مطلب بھی نفرت ہے. زو ہز اسٹائر از ایکسٹریملی انفلوئنشیل، گو کہ اس کے اسٹائر کا بہت بڑا اثر ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی چاسر ہمیں وہ کسی سے نفرت کرتا ہوا نظر نہیں آیا. Chaucer's wit is not satirical in the sense of being hurtful. چاسر کی ذہانت جو ہے وہ کہیں بھی اسٹیریکل ایسی نہیں ہے ان دا سینس آف ہرٹفل کہ دوسرے کو ہارٹ کرے، دوسرے کو نقصان پہنچائے، دوسرے کے دل کو چوٹ دے. چاسر کی اسٹائر کہیں بھی دل دکھانے والی نہیں ہے. It is mild and tortuous, being cloaked in irony. Tortuous, winding, گھومتی ہوئی. اس کی اسٹائر جو ہے وہ ٹارچس ہے، پیچ دار ہے، مائلڈ ہے، اور وہ آئرنی کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی کہ اسٹائر کبھی آئرنی میں آ جاتی ہے، آئرنی کبھی اسٹائر میں آ جاتی ہے. We come to the wrapping up that Chaucerian style. ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے کہ چاسر کی جو اسٹائر ہے، چوسیرین اسٹائر از ناٹ ہاٹ، وہ بہت ہاٹ نہیں ہے، تیز نہیں ہے. اینڈ ریزر شارٹ، نہ ہی وہ بلیڈ کی طرح تیز ہے. بٹ مائلڈ اینڈ پیتھیٹک، بلکہ مائلڈ ہے اور بس تھوڑی سی اداس قسم کی ہے اسٹائر. سو نائس آف یو. You have to prepare the next page 178. There is a summary of style and irony. یاد کرنے کے لیے یہ میٹیریل ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ ہے. ایگزام میں چاہے پی یو کے ہیں آپ اسٹوڈنٹ، چاہے آپ بی زیڈ یو کے ہیں یا آپ سرگودا یونیورسٹی کے، تیار یاد جو کریں گے وہ 178 پر سمری آف اسٹائل اینڈ آئرنی یہ تیار کریں گے. وہاں پر نمبرز نہیں لکھیں گے، پیراگراف بنائیں گے. یہ 4 پیراگراف تو کنفرم بنتے ہیں، آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. وہاں پر بس یہ جو یاد کیا ہوا ہے سمری کو آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کے ساتھ خود سے سینٹینس ساتھ جوڑ دینے ہیں. 6 7 8 سینٹینس جتنے آپ کریٹ کر پائیں وہاں پر کریٹ کر دیجیے گا، کویشچن سالو ہو جائے گا. یاد والے معاملات چھوڑ دیں. جن لوگوں سے یاد نہیں ہوتا وہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تنگ کریں، وہ ریڈنگ اتنی زیادہ کریں، ڈے اینڈ نائٹ ایک ایک کویشچن کو 10 15 20 مرتبہ مختلف ٹیونز کے اندر پڑھیں، مختلف انداز میں، انداز بدل کر پڑھیں، اور ایک ایسا انداز آپ کا سیٹ ہو جائے گا، ایسی ٹیون سیٹ ہو جائے گی، ایسا ایکسنٹ آپ کا سیٹ ہو جائے گا جس کو آپ بعد میں انجوائے کریں گے، جو آپ کے نیچرل آپ کے اندر اتر جائے گا. پھر آپ جب بھی پین رکھیں گے تو وہ ٹیون آپ کی ہیلپ کرے گی آپ کو لکھنے میں. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here.